کوئی بہت بڑا حضرت تو نہیں بیٹھے ہیں. کہنے لگا رہے وہاں تو ایک بچہ ہے. کہنے لگے جائیے آج کل فتوا وہی لکھتے ہیں. کہیں جاؤ انہیں سے لکھا لو فتوا وہی لکھتے ہیں. جائے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے فتوے کو لیا دیکھا اس کے خلاف لکھ دیا. جتنے دیکھیے سب مفتی مل کر اس فتوے کو صحیح قرار دے دیا اور کہا نہیں یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے فرمایا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے, لکھ دیا اس کے خلاف. اور سرکار اعلیٰ حضرت اپنے والد محترم علامہ نقی علی خان کی بارگاہ میں آئے. کہنے لگے والد صاحب کو لے لیجیے. دیکھ لیے, دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے جواب دے سکتے ہو. لیکن علامہ مفتی ارشاد حسین صاحب رامپور گئے تو رامپور میں جو سوال کیا تھا نواز صاحب نے کہا کہ حضرت یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے, آپ نے جو جواب دیا تھا اس کے برخلاف ہے, یعنی آپ کے جواب کے خلاف ہے. کیا کہتے ہیں؟ سارے مفتیوں نے وہ بلایا گیا, سارے مفتی حاضر تھے. سب نے کہا آپ کے جواب کے خلاف ہے اور سارے مفتی آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو وہ صرف 2 عالموں نے کیسے آپ کی مخالفت کر لی, یہ کیسے ہو سکتا؟ سب لوگ بیٹھے تھے لیکن مفتی ارشاد حسین صاحب کے خلاف یہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جتنے بھی مفتی ہمارے جواب پر اتفاق رکھتے ہیں یہ صرف مجھے بڑا عالم سمجھ کر, کیا ایک بڑا عالم سمجھ کر کہ حضرت سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے, حضرت تو جو کہیں گے وہی صحیح ہے, ایسے ان سے کیسے خطا ہو سکتی ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ جواب وہی صحیح ہے جو بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جواب وہی صحیح ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی صحیح ہے. تو مفتی ارشاد حسین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے رجوع کرتا ہوں, میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں کہ میں نے غلط جواب آپ کو دیا. تو انسان ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اچھا بتائیے کتنے بڑے فقیر ہوں گے, اس سے اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ 56 سال تک آپ نے فتوے جاری کیے ہیں. کتنا فتوے جاری کیے؟ اگر کوئی شخص صرف 10 سال 20 سال کسی کام میں مسلسل کام کرتا رہے تو کتنا بڑا ماہر ہو جاتا ہے. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں جو 56 سال تک صرف فتوے جاری کی ہو وہ کتنا بڑا ماہر ہوگا. اس بات سے خود اندازہ لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت صرف ایسے نہیں سمجھ میں آ جائے گی. اگر ہم کسی حضرت سے پوچھ لیں کوئی مسئلہ تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ حوالہ مل جائے تو جواب دے دے. ارے یار یہی تو بات ہے, اب حوالہ جو تلاش کرے دوسرے حضرت کہتے ہیں لیکن حوالہ جس کو تلاش کرے حوالہ جو تلاش کرتا ہے اسے تو حضرت کہتے ہیں, لیکن حوالہ جس کو تلاش کرتا ہے اسے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا جو مشن ہے اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں صرف نیاز کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت جب اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی نا تو کوئی سلام پڑھنے کو بھی مشرک قرار دے دیا, کوئی فاتحہ کہنے کو بھی جرم قرار دے دیا, کوئی قبر پر اذان دینے کو بھی جرم قرار دے دیا. مطلب بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے تھے, ساری طرف اندھیرا اندھیرا تھا. لیکن اس وقت جب اعلیٰ حضرت آئے اور جواب دینا شروع کیا تو سب کی آنکھیں بند کر دی. کسی کی اوقات نہیں تھی کہ سامنے کھڑے ہو کر کوئی کہہ سکے کہ میں جواب دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک آخری بات بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. اللہ والوں کی شان میں بھی دم ہوتا ہے اور قدم میں بھی برکت ہوتی ہے. کیا شان دم اور قدم کی بات کر لیتے ہیں. دم اور قدم, اللہ والوں کی دم میں بھی برکت اور